ڈیئر لسنرس، ایپیسوڈ نمبر 3 کو آج اسٹارٹ کرتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ لمبا ریکارڈ کروں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس ناول کو بہت پسند کرے ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کے تیسرے ایپیسوڈ کو۔ اوف اللہ، آج پھر میں لیٹ ہو گئی۔ گھڑی کی طرف نظر جاتے ہی وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی اور الماری سے کپڑے لے کر دوڑتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ بمشکل 7 منٹ گزرے ہوں گے جب وہ باتھ روم سے باہر آئی۔ میسج چیک کرنے کی غرض سے اس نے موبائل کی اسکرین جیسے ہی آن کی تو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اسے۔ اب یہ جھٹکا کس قسم کا تھا یہ وہی بتا سکتی تھی۔ موبائل پٹکنے کے انداز میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور غصے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ منحوس آدمی، اس کا دل کر رہا تھا کہ سکندر کا منہ نوچ لے۔ پاگل لڑکی، ایسا بھی کیا ڈرنا کہ اس جلاد کو سر پر ہی سوار کر لیا۔ سنڈے کو نیند برباد کر دی اس جلاد نے۔ اسے رہ رہ کر خود پر شدید غصہ آیا تھا اور رونا بھی۔ آج سنڈے ہے اور یہ بات اس کے دماغ سے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ بیڈ پر آڑی تھرچی لیٹی اب وہ اپنی نیند کو واپس بلانے کی کوشش کر رہی تھی جو کسی ناراض بچے کی طرح اس سے روٹھ ہی گئی تھی۔ تبھی تھک ہار کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہلکے نم بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا ارادہ ہمنا کے کمرے کی طرف جانے کا تھا جو شاید کیا یقیناً نیند کی وادی میں کھوئی لمبے لمبے خراٹے بھر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سوچ پر یقین کا ٹھپا لگ گیا، جہاں ہمنا اپنے بستر میں دبکی پڑی تھی۔ اسے خواہ اس پر بھی غصہ آیا جو اتنے آرام سے سو رہی تھی۔ اس کی چادر اٹھا کر وہ بھی اس کے پاس لپٹ کر اسے لیٹ گئی کہ شاید اب اسے نیند آ جائے، لیکن افسوس ہو اس کی نیند پر جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہمنا اٹھو، 9 بج گئے یار، آفس نہیں جانا کیا؟ وہ اب اسے باقاعدہ ہلا کر کہنے لگی۔ کیا ہے، اگر آفس جانا ہوتا تو تم مجھے یوں جگا نہ رہی ہوتی۔ نیند میں ہونے کے باوجود بھی اس کا دماغ کافی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مگر ہمنا، میں تو آج آفس نہیں جا رہی۔ ہم نے جھوٹ بولا تو وہ بولی، ویل یہ انقلاب تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اچھا اٹھ جاؤ نا پلیز۔ اس نے دوبارہ سے اسے جھنجھوڑا تو وہ بولی، کیا یار، آج سنڈے ہے نا، جاؤ جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اب کی بار ہمنا تھوڑا سا تنگ آ کر بولی تھی، بس مجھے نیند نہیں آ رہی نا، تم بھی اٹھ جاؤ۔ ہاں تو نیند اگر نہیں آ رہی تو جاؤ، اچھا سا ناشتہ تیار کرو، میں تب تک اپنی نیند پوری کر لیتی ہوں۔ ہمنا باقاعدہ کروٹ لے کر رخ موڑ گئی تھی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ اسے مزید ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ماہم کچھ دیر غصے سے اس کی پشت کو گھورتی رہی اور پھر فوراً اٹھ کر باہر آ گئی۔ واہ کیا خوشبو ہے یار۔ ہمنا جب فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں تازہ ترین بنے حلوے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا ہے آج کہ کوئی ماسٹر شیف غلطی سے ہمارے اس غریب خانے میں گھس آیا ہے۔ اس کا انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ ہمنا بکواس بند کرو اور چپ چاپ ناشتہ سٹارٹ کرو۔ ماہم جو چولہے کے پاس کھڑی حلوہ باؤل میں نکال رہی تھی، ہمنا کی آواز پر منہ پھلا کر بولی، ہائے لگتا ہے کہ آج میں تبھی سے ناشتہ کرنے والی ہوں۔ ماہم کے ہاتھ سے باؤل لے کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اب چلیں یا اس کو سونگ کر ہی پیٹ بھرنا ہے تم نے؟ پراٹھے کی ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کچن سے باہر نکلی تو ہمنا بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ پتہ ہے ماہم، تم نہ اب ہر سنڈے کو ایسے ہی ٹیسٹی کھانے بنا دیا کر، باقی دن سارے میرے۔ چائے کی چسکی لیتے وہ مزے سے بولی تو ماہم نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، یہ کس خوشی میں تم سنڈے کے دن اتنی صبح اٹھ گئی؟ ایسے تو میں میڈم کو ہلاتی رہتی ہوں، میڈم ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ہمنا کا لہجہ سوالیہ تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جیسے وہ جواب پہلے سے جانتی ہو۔ بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تھی میری، ماہم نے گول مول سے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو وہ ہمنا اس کا مذاق ضرور اڑائے گی۔ ایسے ہی نیند اٹھ گئی یا سکندر کے ڈر سے؟ ہاں، ہمنا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ بولی، بس کرو، میں کیوں اسے ڈرنے لگی؟ کہا نا بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو ہم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کر لی۔ ایک بات بتاؤ ماہم، تم جھوٹ بولنے میں نا بالکل زیرو ہو، اس لیے مان لو کہ سکندر کی وجہ سے تم اٹھی تھی آج۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔
مانتی ہو کہ سکندر کی وجہ سے میری صبح اتنی جلدی ہو گئی تھی، اب خوش ہو؟ ماہم چڑچڑی ہو کر بولی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے جو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہا تھا دھیرے دھیرے سے، اور میں بھول گئی تھی کہ آج سنڈے بھی ہے۔ ماہم نے دھیرے سے لہجے میں کہا۔ اچھا ہوتا ہے یار، ہوتا ہے ایسا، کچھ باس حد سے زیادہ امپلائیز کے حواسوں پر سوار رہتے ہیں، جیسے کہ سکندر۔ ہاں ہمنا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اچھا اٹس اوکے، دیکھو میں یہ سب سمیٹ لیتی ہوں، تم جا کر آرام کرو اب۔ ہمنا نرمی سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی تو ماہم بھی سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے اپنے چہرے پر کسی ننھے سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہلکا سا کسمسایا اور چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کے دوبارہ سو گیا، مگر اب بھی کوئی اسے باقاعدہ ہلا کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سکندر مزے سے نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے اپنے بازو پر کوئی نکیلی سی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے بازو کی طرف دیکھا، جہاں جہانگیر اپنے نکیلے دانت اس کے بازو میں پیوست کیے اسے جگانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے بچے، اتنے خطرناک طریقے سے تو اپنے نانا کو جگایا نہ کرو۔ کروٹ لے کر پشت کے بل لیٹ کر اس نے جہانگیر کو اپنے پیٹ پر بٹھا لیا، جو اسے جاگتا دیکھ کر اب خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ اچھا، بڑی ہنسی آ رہی ہے نانا کی نیند خراب کر کے، ہاں؟ اس کے رسگلے جیسے گال پر اس نے ہلکے سے چٹکی لی تو وہ اور بھی کھلکھلا دیا تھا۔ اس نے کر دی نا نیند خراب آپ کی بھائی، میں نے منع بھی کیا تھا اسے۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر آئمہ کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں فیڈر لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر دیوار گیر گھڑی کو طرف دیکھا جہاں اب 11 بجنے کے وہ تھے۔ رات کافی دیر تک کام کرنے کی وجہ سے وہ کافی لیٹ سویا تھا، اس لیے اسے صبح ہونے کا احساس ہی نہ ہو پایا تھا، حالانکہ وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی اٹھنے والا تھا۔ جہانگیر کو بیڈ پر بٹھا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ چلیں آپ فریش ہو جائے، میں ناشتہ لگوا لیتی ہوں آپ کے لیے۔ جہانگیر کو لٹا کر فیڈر دینے کے بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اوکے، مگر میں بریک فاسٹ یہیں کروں گا۔ باتھ روم کی طرف جاتے وہ رک کر بولا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، احمد دھیرے سے بولی تو اس نے ایک نظر اپنی اس بہن کو دیکھا جو بنا کسی وجہ کے شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہاں تو تم کیوں اس قدر نالا رہتی ہو آئمہ، جبکہ وہ تمہارا سگا بھائی ہے؟ سکندر کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ میرا سگا بھائی ہے، لیکن آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ جو محبت اور شفقت اسے مجھے دینی چاہیے تھی، وہ محبت اور شفقت مجھے آپ سے ملی۔ پاپا کے گزرنے کے بعد آپ نے میرے باپ کی کمی پوری کی ہے، اس نے نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو بڑے بھائی کی طرح چاہا۔ اس کے لہجے میں سچائی اور محبت کی جھلک تھی۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے بلانے پر وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ سنو، اتنا پریشان مت ہوا کرو میرے لیے، اور یوں بات بات پر آنسو بھی مت بہایا کرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے رونے دھونے والی لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے؟ سکندر نے جھک کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اور جب آپ کو ہر وقت رونے دھونے والی بیوی مل جائے گی، آپ کو تب دیکھوں گی کہ کیسے برداشت نہیں کرتے آپ اسے۔ آئمہ کی بات پر اس کے ذہن کی سکرین پر ماہم کی آنسو سے بھری آنکھیں لہرائی تھی۔ ہیلو بھائی، کہاں کھو گئے؟ آئمہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلا اور سر جھٹک کر آئمہ کی طرف دیکھا۔ کہیں نہیں۔ اچھا تم جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ باتھ روم میں قدم رکھتا، جہانگیر بیڈ سے کود کر اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا تھا۔ میں بات لے کر نکلتا ہوں، پھر جہانگیر اپنے نانا کے ساتھ بریک فاسٹ کرے گا، اوکے؟ پھر ہم گھومنے بھی جائیں گے۔ جہانگیر کے آگے دو نظرانوں ہو کر بیٹھا وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ بھی کسی سمجھدار بچے کی طرح سر ہلا جا رہا تھا۔ نانا پرومس؟ جہانگیر نے اپنی توتلی سی زبان میں سے پرومس کرنا چاہا تو وہ بولا، ہاں پرومس میرے شیر، ہم ضرور گھومنے جائیں گے۔ اس کے بال نرمی سے بگاڑتا وہ اٹھا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ تو یہ آدمی ہے یا رول مشین؟ ہر ایک چیز کے لیے رول بنا رکھا ہے اس نے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے ہاتھ میں موجود اس فائل کو دیکھ رہی تھی جو اسے سکندر نے دی تھی اپنی کمپنی کے رولز اور ریگولیشنز کو سمجھنے کے لیے، جسے پڑھنے کا موقع اسے اب جا کر ملا تھا۔ کیا مطلب؟
صوفے پر آرام سے لیٹی ہمنا نے چونک کر اپنے ہاتھ میں موجود ناول سے سر نکال کر اس کی طرف دیکھا. یار دیکھو تو، آفس بلڈنگ کے اندر کسی بھی آفس ورکر کے جاننے والوں کا آنا جانا منع ہے. فائل میں موجود ایک پوائنٹ کو اس نے باواضح بلند کسی براڈ کاسٹر کی طرف پڑھا تھا. کیا اس کا مطلب کہ میرا سکندر انڈسٹری کو دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے جھٹکے سے پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی تھی. ہاں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہاری سکندر دی گریٹ کے سو کالڈ رولز کو ماننا تو پڑے گا. ماہم نے مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا. ہاں تم تو چاہتی نہیں تھی کہ میں تمہارے آفس آؤں کبھی، ہے نا؟ ارے ہمنا، یہ تو سراسر الزام ہے یار. ویسے تم بھی تو کبھی مجھے اپنے آفس نہیں لے کر گئی نا؟ ماہم اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی. ہاں تو میرا آفس کون سا سکندر انڈسٹری جیسا بڑا آفس ہے؟ پھر بھی آفس تو آفس ہے نا. اچھا تو چلو میں لے چلتی ہوں تمہیں، ابھی لے چلتی ہوں. ہم نے تو جیسے فوراً تیار ہو کر بولی تھی. نہیں اب رہنے دو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے آفس جانے کا. ماہم نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا. تو وہ بولی. ہاں بالکل، شوق کیسے ہوگا میڈم کو؟ اب تو میڈم سکندر انڈسٹریز کے اکلوتے مالک، سکندر دی گریٹ کی اکلوتی اسسٹنٹ بن چکے ہیں. اب تو 7ویں آسمان پر ہوں گی آپ. ہمنا نے باقاعدہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا. ہاں بالکل، میں کوئی آلتو فالتو انسان تو نہیں، اور نہ ہی سکندر. ماہم نے اب جان بوجھ کر ہمنا کو جلانا شروع کر دیا تھا. تم جانتی ہو میرا باس انڈیا کا سب سے کامیاب بزنس مین ہے اور 5ویں نمبر پر ہے انڈیا میں. اس نے کچھ ایسے گھمنڈ سے کہا جیسے خود کی تعریف کر رہی ہو. ویسے بھی میں بہت جلد تمہیں ایک سرپرائز دینے والی ہوں. اس کے ڈرامائی انداز پر ماہم چونکی اور بولی. کیسا سرپرائز؟ اتنی آسانی سے تو نہیں بتاؤں گی، ذرا سسپینس تو رہنے دو. اسے تنگ کرنے کی غرض سے ہمنا نے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی. کیا تم سچ میں نہیں بتاؤ گی؟ ماہم نے اسے گھورا جواب اس کے ہاتھ سے فائل لے کر دیکھنے لگی تھی. نہیں ابھی تو بالکل نہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے جاؤ پھر، میں آج کھانا بھی نہیں بناؤں گی. ماہم نے دھمکی دی تو وہ بولی. کوئی بات نہیں، اس سرپرائز کی خوشی میں فوڈ پینڈا سے آرڈر کر کے میں تمہیں ایڈوانس میں ٹریٹ دیتی ہوں. ہمنا نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی اس سے وہ سسپینس نہیں بتائے گی. اچھا، گھر کے بنے کھانے بھی لے جانا منع ہے؟ ارے واہ، تمہاری تو موج ہوگی. آرام سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے مزے سے اسے تنگ کرنے کے لیے فائل میں موجود پوائنٹس زور زور سے بول کر باقاعدہ اس پر تبصرے بھی کر رہی تھی. اور ماہم منہ پھلائے کبھی ہمنا کو تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود فائل کو گھور رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ ہمنا اپنے ارادے کی پکی تھی. ایک بار جو کہہ دیتی تھی وہ کر کے دکھاتی تھی. اسے شدید غصہ آیا تھا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی بے چین سی اس کے سرپرائز کو لے کر خوار ہوتی رہے گی. آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ صوفے پر بیٹھا حماد بے چینی سے پاؤں ہلاتا اسے دیکھ رہا تھا، جو آرام سے اپنے بیڈ پر اوندے منہ لیٹا کمرے کی دیوار سے لگی LED پر کوئی پولیٹیکل ٹاک شو دیکھ رہا تھا. پھر بے حد سکون سے اس نے سوال کیا. کیسا ارادہ؟ کیا مطلب کیسا ارادہ؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیسا ارادہ؟ حماد الجھا تھا اس کے سکون کو دیکھ کر. حماد تفصیل سے بات کرو ذرا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یار تم ٹی وی بند کرو اور میری طرف دیکھو. اس کی اگلی بات پر سکندر نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تھا. ہاں بولو اب. یار سکندر، میں ماہم کی بات کر رہا ہوں. تم نے کہا کہ انصاری کے بارے میں پتہ کرو تو میں نے ساری انفارمیشن نکال کر تمہیں دے دی. مگر اب کیا؟ تم تو بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہو. پہلے تو بہت اتاولے ہوتے جا رہے تھے تم. اتنے سال سے جس لڑکی کی تلاش میں تھے اس کے ملتے ہی تم بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، جیسے تمہیں اس کی تلاش ہی نہیں تھی. اس کی حفاظت کرنے کی وہ فکر، اپنے باپ سے کیے وعدے کو پورا کرنے کا جذبہ، کہاں گیا وہ سب سکندر؟ اس کی بے چینی، اس کا غصہ اس کی بات اور اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا. آخر اتنے سال سے وہ بھی تو سکندر کے ساتھ بہت زیادہ خوار ہوا تھا اپنے دوست کی مدد کرنے کے چکر میں. مگر اس کی لمبی چوڑی تقریر سن کر سکندر دھیرے سے مسکرایا. اسے اپنے دوست کی عادت پر کافی ہنسی آتی تھی. یا تو وہ کسی کام کو اپنی مرضی کے بنا ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور اگر کسی کام سے زبردستی لگ جاتا تو ایسا دل سے کرتا کہ کرانے والا حیران رہ جاتا. حماد، تم سے کس نے کہا کہ میں ٹھنڈا پڑ گیا ہوں؟ کس نے کہا کہ میں اپنے کیے وعدے کو بھول چکا ہوں؟
کس نے کہا کہ میں اس کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا؟ میرے بھائی، میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت آنے پر۔ سکندر نے بڑے تحمل سے آرام سے اسے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ، یہ شبھ مہورت کب آئے گا؟ حماد کے انداز میں چڑچڑا پن تھا۔ یہ مہورت تب آئے گا جب میں چاہوں گا، سکندر نے جواب دیا۔ تو وہ بولا، تو چلو ابھی چلتے ہیں، اس انصاری کا دماغ ٹھیک لگا کرتے ہیں۔ حماد تو بہت زیادہ جلدی میں تھا، مگر سکندر نے کہا، اتنی جلدی نہیں حماد، اس نے میرے باپ کے بھروسے کو توڑا ہے نا۔ میرا باپ آخری وقت تک انصاری کے بارے میں پوچھتا رہا اور میں اسے ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہا۔ اپنے باپ کے وہ آنسو میں کبھی بھول نہیں سکتا جو ماہم کے غم میں آخری وقت میں ان کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ سکندر کے لہجے میں افسوس تھا، درد تھا۔ بہت دنوں بعد وہ دوبارہ سے حماد کے آگے کھلا تھا، ورنہ تو عرصہ ہو گیا تھا اسے سرد مہری کا لبادہ اوڑے ہوئے۔ یار سکندر، تب تو تم چھوٹے تھے نا۔ ایک 15 سالہ لڑکے کے لیے اتنے بڑے شہر میں کسی کو ڈھونڈنا، اور وہ بھی ایک 6 سالہ بچی کو، یہ واقعی بہت مشکل کام تھا، مگر پھر بھی تم نے کوشش کی، تم نے ہار نہیں مانی کبھی، اور تمہاری کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جو وہ آج لڑکی تمہارے سامنے موجود ہے۔ حماد کی بات پر وہ افسردگی سے مسکرایا۔ اچھا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا مجھے سکندر، کیا تم ماہم کو پسند کرتے ہو؟ دیکھو، میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں کہ 15 سالہ سکندر اس 6 سالہ لڑکی سے کتنا اٹیچ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جہانگیر انکل نے اسے ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے اپنے بیٹے کے دل کی بات کو۔ کیا ایسا ہی ہے نا؟ حماد گہری نظروں سے سکندر کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس کا چہرہ کورے کاغذ کی طرح بالکل سفید تھا۔ حماد، وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنے وعدے کا کتنا پکا ہے۔ سکندر نے باقاعدہ انکار میں سر ہلاتے اس کی بات کی تردید کی تھی۔ نہیں سکندر، تم چاہے جتنا بھی انکار کر لو میرے دوست، تمہارے دل کے راز سے تو میں بخوبی واقف ہوں۔ حماد اسے مانی خیزی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حماد اٹس انف، اب تم بس میرا دماغ کھا رہے ہو۔ سکندر سختی سے بولتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ تم چاہے جتنا بھی انکار کر لو سکندر، پر مجھے تو پکا یقین ہے کہ تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے اس لڑکی کے لیے، ورنہ تم اور کسی لڑکی کی بیوقوفانہ حرکتوں کو برداشت کر لو، امپاسبل ہے۔ حماد دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ واو یار، کیا حسین عمارت ہے۔ ہم نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ منہ کھولے اپنے سامنے موجود اس عالی شان شیشے کی عمارت کو دیکھ رہی تھی، جس کے بیچ کی منظروں پر بڑے بڑے سٹائلش اور خوبصورت انداز میں سکندر انڈسٹریز لکھا ہوا تھا۔ ہمنا کی تو حالت ایسی تھی جیسے مانو کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ آج اس نے ماہم کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری لی تھی، کیونکہ اسے اپنے آفس کے کسی ضروری کام کی نوعیت سے صبح صبح کہیں جانا تھا۔ ماہم، گیو می اے پنچ، میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی یار؟ ہائے اللہ، میں سکندر انڈسٹریز کی بلڈنگ کے بالکل سامنے کھڑی ہوں۔ یا اللہ، میرا تو جیسے خواب پورا ہو گیا۔ چلو، ایک خواب تو پورا ہو گیا، اب دوسرا خواب بھی بہت جلدی پورا کرنے والی ہوں میں۔ ہمنا کے لہجے سے چھلکتی خوشی پر ماہم نے سر جھٹکا اور اپنا بیگ سنبھالتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ہمنا، مجھے دیر ہو رہی ہے یار۔ ارے ایسی بھی کیا دیری، ابھی تو پورا 1 گھنٹہ رہتا ہے آفس سٹارٹ ہونے میں۔ ہمنا تیزی سے باہر نکل کر اس کی طرف لپکی۔ مس ہمنا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میرا باس ایک نہایت ہی کھڑوس انسان ہے۔ ماہم یار، تم اتنے کم دنوں میں کسی کو اتنا مکمل کیسے جان سکتی ہو کہ تم اس کے لیے ایسی رائے رکھو؟ ہمنا کی بات پر ماہم نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا باس کسی کی لسٹ میں بالکل نہیں آتا۔ چلو، تم نے مانا تو صحیح کہ دی گریٹ سکندر تمہارے اہرے غیرے نتھوں خیروں سے بھری کسی کی لسٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے۔ ہاں، ہمنا نے بھی اسی کے انداز میں کسی کو لمبا کھینچ کر اپنے بات پر زور دیا تھا۔ ہمنا، کیا تم نے اپنی بکواس سنانے کے لیے مجھے روکا ہے؟ اپنے کندھے پر موجود ہمنا کے ہاتھ کو اس نے غصے سے جھٹکا اور کلائی پر بندی گھڑی کو ایک نظر دیکھا۔ ارے رے، میری کیا مجال کہ سکندر انڈسٹریز کے اکلوتے مالک دی گریٹ سکندر کی اکلوتی چاند دلاری سی اسسٹنٹ سے اس کے سو کالڈ کھڑوس باس کے بارے میں بکواس کروں؟ ہم نے اسے جان بوجھ کر تنگ کری تھی، جس پر ماہم کا خون کھولتا جا رہا تھا۔ اوکے،
تم اپنی بکواس ایسے ہی جاری رکھو، میں تو جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی تو ہمنا بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ اچھا نا، سوری، نہیں تنگ کرتی اب تمہیں، تمہارا موڈ فریش کرنے کی ضرورت تھی، ذہن پر اپنے باس کو لے کر اتنا بوجھ مت ڈالا کرو۔ چل بیبس۔ ہمنا نے کس کر اسے اپنے بازو میں بیچا تو وہ بھی ہلکی سی پھلکی سی ہو کر مسکرا دی تھی۔ واقعی وہ آج کل اپنے کام کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر رہی تھی، اور خاص کر اس کھڑوس انسان کو بھی۔ اچھا اب میں جاؤں؟ ہمنا اسے الگ ہوتے ہوئے بولی تو ہم نے کہا ہاں بالکل، مجھے بھی کام ہے، تم نے میرا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اس کی بات پر اس نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی جس پر وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ ہائے ظالم لڑکی، اتنی بھی زور سے کاٹنے کو نہیں کہا تھا کہ میرا 5 سیر خون نچوڑ ڈالا۔ ہمنا نے روتے ہوئے کہا تو وہ بولی بس کر دو، تم تو ابھی بھی ہٹی کٹی دکھ رہی ہو، کہاں سے تمہارا میں نے 5 سیر خون نکال لیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ ماہم اسے مزید باتیں کرنے کے موڈ میں دیکھ کر فوراً سے اپنے آفس کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے تھے، کیونکہ ہمنا کے چپ ہونے کا اسے کوئی بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ کیا تم اس چکر میں دوبارہ پڑ گئی؟ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا سکون سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ مزنہ بیگم کی آواز پر اس نے ٹھہر کر ایک تفصیلی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی۔ پاس ہی بیٹھی آئمہ جو جہانگیر کو ناشتہ کرا رہی تھی نے چونک کر ناسمجھی سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ سکندر جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، مگر پھر بھی اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا۔ میں اسی مسئلے کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس پر تمہاری اور حماد کی کافی لمبی بحث چل رہی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ حماد کو بھی ان فضول کاموں میں لگا رکھا ہے نا؟ ان کا لہجہ انتہائی سر تھا۔ سکندر نے بے دلی سے ہاتھ میں پکڑے کانٹے کو پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ پر ایک کھسکا دی، کیونکہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے چھپ کر باتیں سننے والوں سے نفرت ہے، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات جسے آپ فضول کہہ رہی ہیں نا، وہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی۔ اور رہی بات حماد کی تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے اس کا میرے ساتھ دینے سے تو آپ خود اسے منع کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ مان گیا تو ٹھیک، پھر تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آرام سے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور آئمہ کو اس کا یوں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگا تو وہ بولی بھائی ناشتہ تو کر لیں۔ نہیں آئمہ، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اسپاٹ نظر سے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ لمبے لمبے قدم بھرتا سیڑھیاں پھلانگ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، کبھی ذیشان بھائی کے معاملے میں تو کچھ نہیں بولی، حالانکہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک کا باپ آپ سے محبت کرتا تھا اور دوسرے کے باپ سے آپ کو محبت تھی۔ آئمہ نے سخت لہجے میں کہا تمہیں کچھ زیادہ ہی اپنے چاہتے بھائی کی فکر نہیں رہتی؟ ذیشان کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے پاس والی کرسی کھینچ کر اب بیٹھنے والا تھا۔ میں نے ہمیشہ صحیح انسان کا ساتھ دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا گندا دماغ ہمیشہ آپ کو کچھ اور ہی مطلب سمجھا دیتا ہے۔ آئمہ نے ذیشان کو جواب دیا مگر تم تو کہیں سے بھی میری سگی بہن نہیں لگتی، سکندر کی چمچی۔ ذیشان کے لہجے میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ آئمہ کی بات پر ذیشان نے گھور کر اسے دیکھا۔ ارے تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے، اور ذیشان تم بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، تمیز سے بات کیا کرو، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ تمہیں آج تک پسند نہیں کرتا۔ مزنہ بیگم جیسی بھی تھی لیکن سکندر کے خلاف ایک لفظ بھی وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ محبت اتنے سالوں بعد ان کے دل میں اچانک پیدا ہو گئی تھی۔ شاید یہ ان کی پشیمانی تھی یا ان کی غلطیوں کا ازالہ۔ You know what, Mom؟ میں اس گھر میں آنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کے آگے میں اپنی انا کو پسے پش ڈال کر صرف اور صرف آپ کی خاطر آ جاتا ہوں، اور بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ یہ سو کالڈ سکندر نامہ۔ ذیشان غصے سے چیخ کر بولا تھا۔ کیا کہا؟ توہین؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خود کی کوئی عزت بھی ہے؟ اگر بھائی آپ کو یہ کمپنی نہ دیتے نا تو آج آپ کچھ بھی نہ ہوتے۔ کیا کہا تھا موم نے آپ کے بارے میں کہ میرا بیٹا ذیشان اس کمپنی کو بہتر سنبھالے گا؟ کہ موم یہی کہا تھا نا آپ نے سکندر بھائی سے، اور پھر کمپنی چھین لی تھی ان سے، جبکہ وہ اکلوتے دعوے دار تھے اپنے باپ کی جائیداد کے، لیکن آپ نے ہر چیز ان سے چھین لی، اور وہ صرف اس محبت کے صدقے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرتے رہے جو جہانگیر پاپا کو آپ سے تھی۔ آپ کو ذرا بھی سکندر بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا نا؟
کافی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے موم کہ آپ ایک اچھی ماں نہیں بن پائی۔ آئمہ نے ان کو آئینہ دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ اس سے سکندر کی حق تلفی اب ذرا بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیڈ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا، معصوم بن کر ماں بیٹے اور بھائی بہن کے رشتے میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ آئی جسٹ ہیٹ سکندر۔ اپنی بہن کے منہ سے سکندر نامہ سن کر ذیشان کا غصے کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ آپ اور ڈیڈ بالکل ایک جیسے ہیں، ایک ہی سوچ کے مالک۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میرا آپ دونوں سے خونی رشتہ ہے۔ آئمہ نے تلخ لہجے میں کہا، اب بس بھی کرو تم دونوں، اور ذیشان تمہیں اب کوئی ضرورت نہیں اس گھر میں آنے کی۔ میں نے غلطی کر دی تمہیں یہاں بلا کر۔ مزنہ بیگم کی بات پر ان دونوں نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے ذیشان غصے سے کھولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے بڑے بیٹے کے گھر میں آنے کا۔ اپنے راہ میں آتی ساری چیزوں کو پیروں سے ٹھوکر مارتا ذیشان غصے سے باہر نکل گیا، جبکہ آئمہ نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر افسردگی اور پشیمانی تھی۔ موم، میں آپ کو ملزم تو نہیں ٹھہرا رہی تھی، لیکن غلطی آپ ہی کی تھی۔ اگر آپ چاہتی تو ان دونوں کے بیچ ایسی دیوار کبھی نہ کھڑی ہونے دیتی۔ افسوس کہ آپ نے صرف ڈیڈ کی بات سنی، کبھی سکندر بھائی کو اپنے اولاد کے روپ میں دیکھا ہی نہیں۔ صرف بڑا بیٹا بول دینے سے وہ محبت واپس نہیں آ جاتی جس کے لیے سکندر بھائی اتنے سالوں تک ترستے رہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے موم، پر آپ نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ۔ ایک نظر اپنی ماں کو افسوس سے دیکھتے ہوئے آئمہ جہانگیر کو لے کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ آئمہ کے منظر سے ہٹتے ہی اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور سست قدموں سے چلتا ہوا اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماضی کی کڑوی یادیں تیزی سے اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرائے، بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے، آنکھیں سختی سے بند کیے، وہ ان دردناک یادوں سے جیسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جو کسی زہریلے ناگ کی طرح اسے ڈسے جا رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی ناکام رہا تھا۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارا تھا، لیکن اس کا ماضی اس کے مقابلے میں ہمیشہ اس سے طاقتور ثابت ہوتا تھا، جیسے آج ہوا تھا۔ یہ کیا ہے مزنہ؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ تم نے مجھے خلا کے نوٹس بھجوائے ہیں؟ اس کے ڈیڈ لہجے میں حیرانگی لیے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں تکلیف تھی، کسی کے دور جانے کی تکلیف، کسی کے بھرم ٹوٹ جانے کی تکلیف، اندیشوں کے سچ ثابت ہو جانے کی تکلیف۔ یہ کوئی مذاق نہیں جہانگیر، میں اب تمہارے ساتھ یہ زبردستی کا رشتہ نہیں نبھا سکتی، اور نہ ہی مزید نبھانے کی کوئی میری خواہش ہے۔ تو خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنی زندگی اپنے من پسند ساتھی کے ساتھ گزار سکوں۔ مزنہ بیگم کے لہجے میں انتہائی بیزاری تھی۔ لیکن مزنہ، ہمارا یہ رشتہ ہمارے بڑوں کی خواہش پر بنا تھا، اتنی آسانی سے یہ رشتہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جہانگیر صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، ہمارے بڑے مجھے اس ناپسندیدگی کے رشتے میں زبردستی باندھ کر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جہانگیر، اور اب میرے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں اس قید سے، بس مجھے آزادی چاہیے۔ وہ احتجاجاً چیخ کر بولی۔ ریکنگ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے کھڑا سیڑھیوں پر وہ 10 سالہ معصوم بچہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنے ماں باپ کو اونچی اونچی آواز میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آزادی؟ کیسی آزادی؟ اور سکندر، اس کا کیا؟ ہاں؟ جہانگیر کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ دیکھو جہانگیر، سکندر میرا سر درد نہیں، وہ صرف اور صرف تمہارا بیٹا ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میری خواہش سے وہ اس دنیا میں نہیں آئے تو تم ہی اسے سنبھالو۔ اب ان کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ صرف ماں بن کر سوئی تھی۔ اتنی سی عمر میں اپنی ماں کا اتنا بھیانک روپ اسے پوری عورت ذات سے بدزن کر چکا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو مزدہ؟ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ میرا اور تمہارا بیٹا؟ جی نہیں، صرف تمہارا، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں جا رہی ہوں اور مجھے جواب میری مرضی کے مطابق چاہیے جہانگیر، اور ایک اور بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ تم اب مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ میں اب رکوں گی نہیں۔ اتنا تو تم مجھے جانتے ہو کہ میں کتنی ضدی ہوں نا۔ یہ کہہ کر ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، لیکن صرف ان کی زندگی سے، ان کی دولت سے نہیں۔ جہانگیر صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ مزنہ بیگم کے نام کر دیا تھا، جسے مزنہ بیگم اور ان کے لالچی شوہر نے جہانگیر صاحب کی موت کے بعد اس بزنس امپائر کی شکل میں حاصل کیا تھا جو جہانگیر نے اپنی محنت اور خون پسینے سے کھڑا کیا تھا، جس پر صرف اور صرف سکندر کا حق تھا۔ مگر سکندر نے اپنے باپ کی 2 آخری خواہشوں کو بڑے خوش اسلوبی سے
اور دیانتداری سے پورا کیا تھا۔ ایک وہ بزنس ایمپائر اپنی ماں کے نام کر کے، اور دوسرا انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے کر، کیونکہ وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ وہ دیانتدار تھا، وہ اپنی زبان کا پکا تھا، اور اس کی یہی دو خوبیاں اسے دنیا والوں کی نظروں میں سکندر دی گریٹ بنانے میں بہت اہم ثابت ہوئی تھی۔ آفس ٹائمنگ شروع ہونے کے باوجود بھی جب سکندر کے آنے کی کوئی خبر نہ ملی تو اس نے تھک کر اپنی کو ورکر سے معلوم کرنے کا سوچا۔ ایکسکیوز می مس رمشا، سکندر صاحب کب تک آئیں گے؟ ارے ہاں یار ماہم، تمہیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ آج سر نہیں آ رہے، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ مس رمشا کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی یہ جان کر کہ وہ بندہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ تو صرف دوسروں کو بیمار کرنا جانتا ہے۔ پھر کافی دیر اپنے ٹیبل پر بیٹھی ادھر ادھر کا جائزہ لے کر جب وہ بور ہو گئی تو اس نے سکندر کے کیبن میں جانے کا سوچا۔ کیبن کا دروازہ بند کر کے جب وہ مڑی تو ایک خالی پن کا احساس ہوا۔ جس شخص کی موجودگی اسے اتنا ڈرائے رکھتی تھی کہ وہ نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہ کر پاتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں کتنے آرام سے وہ اس کی سربراہی سیٹ کو ایک نظر دیکھے جا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے چلتی وہ کرسی کے اس سیٹ کے پاس آئی اور اسے دو انگلیوں کی مدد سے بالکل اسی انداز سے جھٹکا دے کر گھمایا جیسے سکندر گھماتا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کرسی کو گھماتا ہوا دیکھتی رہی، پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر اندر اتاری، اپنے اندر عجیب و غریب سے چلتے ہوئے احساسات پر کنٹرول کا ٹیپ چپکایا، کچھ دیر آنکھیں تیزی سے جھپکاتی رہی اور پھر مڑ کر اپنے پیچھے موجود فائل ریک کی طرف مڑ گئی۔ کیا کروں، یہ فائلز ہی سیٹ کر دیتی ہوں۔ اپنے ذہنی خلفشار کو کم کرنے کے لیے اسے صحیح راستہ لگا تھا۔ کرسی کو آگے کھینچ کر اس پر آرام سے کھڑی ہوئی اور ایک فائل کو باقاعدہ جائزہ لے کر اسے اس کی جگہ پر اچھے سے سیٹ کرنے لگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اپنے کام سے فری ہو کر ایک آخری نگاہ اس نے پورے کیبن میں دوڑائی اور ڈور لاک کر کے کیفیٹیریا کی طرف بڑھنے لگی۔ سننے میں آیا کہ اسسٹنٹ صاحبہ کو ان کے باس نے اپنے آفس نہ آنے کی وجہ سے آگاہ نہیں کیا۔ مس ربیہ کی آواز پر وہ خوف زدہ سی ہو کر اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ کیا ہوا میڈم، کہ آپ کے باس نے آپ کو آپ کی جگہ کچھ جلدی نہیں بتا دی؟ ربیہ کا لہجہ انتہائی مذاق اڑانے والا تھا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا لیکن میں ٹائم پر دیکھنا بھول گئی۔ ماہم نے جھوٹ بولا تو ربیہ بولی، کیا واقعی؟ چلو دکھاؤ ذرا میسج۔ میسج؟ کیوں، تمہیں کیوں دکھاؤں میسج میں؟ ربیہ کی بات پر ماہم گڑبڑا کر بولی۔ ارے زبان کیوں لڑکھڑانے لگی اسسٹنٹ صاحبہ کی؟ سچ تو یہ ہے کہ کوئی میسج آیا ہی نہیں۔ اپنی بات کو کہہ کر وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ ہے ابھی تو سکندر سر نے تمہیں اگنور کیا ہے، کچھ دن بعد پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں اٹھا کر آفس سے باہر پھینک دیں گے۔ یہ ربیہ کی بات یاد رکھنا۔ اپنی جگہ پر کھڑی وہ کچھ دیر اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر غصے سے کھولتی ہوئی کیفیٹیریا میں داخل ہوگی، جہاں اسے ایک ٹیبل پر اریبہ اکیلے بیٹھے دیکھ گئی تھی۔ ارے ماہم، کیا ہو گیا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اسے زوردار انداز میں بیک ٹیبل پر پٹختے دیکھ کر کولڈ ڈرنک کے سپ لیتی اریبہ نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ یار اریبہ، یہ تمہارا باس خود کو سمجھتا کیا؟ ہاں ایکسکیوز می، وہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی باس ہے۔ ہاں تو ایسے ہوتے ہیں باس کیا؟ اپنی اسسٹنٹ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ آج آفس نہیں آ سکتا؟ ماہم کو نہ جانے کیوں اتنی معمولی سی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ آرام سے ماہم، یار غصہ تو نہ کرو، بھول گئے ہوں گے اور طبیعت بھی کچھ زیادہ خراب ہوگی۔ کیوں نہ غصہ کروں؟ ہاں تمہیں پتا ہے کہ اس چڑیل ربیہ نے مجھے کتنی باتیں سنائی کہ اس کھڑوس سکندر کے ایک میسج یا نہ کال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اچھا پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم غصہ اس کے نہ آنے پر ہو یا اس کی طبیعت خرابی کا نہ بتانے پر؟ اریبہ نے الجھ کر اس سے پوچھا تو اس نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جو اس بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں تو ان دونوں باتوں پر غصہ ہونا۔ ماہم جلدی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی تو اریبہ نے کہا، مگر ایسا کچھ لگ تو نہیں رہا؟ اریبہ، اصل میں وہ ربیہ کی باتوں کی وجہ سے غصہ ہوں، یار بہت دماغ خراب کر دیتی ہے میرا ہر بار۔ اچھا ریلیکس، تم اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کرو ماہم، اس کی تو عادت ہے لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے تم۔ اچھا چلو ان سب باتوں کو اور پیٹ بھر کر لنچ انجوائے کرو۔ اریبہ کی بات پر ماہم نے کھانا تو منگوا لیا تھا لیکن کھانے سے زیادہ اس کا ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ اسے غصہ کس بات کا تھا اور کیوں۔
اس کا ذہن اچانک سے یوں اجنبی راستوں کا مسافر آخر کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے سکندر نے آفس تو جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ کمرے کے سارے پردے گرایا کر اندھیرا کیے وہ صوفے پر آڑا ترچا لیٹا، ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ پاس رکھے شیشے کے ٹیبل پر دھرے وہ اپنے اندرونی جذبات سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کب آئمہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بھائی کھانا تو کھا لیں۔ اس کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر بولا، آئمہ میرا موڈ بالکل نہیں۔ سکندر کے جواب پر وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی سے دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر کھڑکیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی اگر آپ کمرے میں یوں ہی اندھیرا مچائے رکھیں گے تو موڈ اور خراب رہے گا۔ یاد ہے نا کہ آپ ہی کہتے تھے کہ اندھیرا روشنی کا راستہ روک دیتا ہے، اندھیرا نا امید کرتا ہے اور ہمت توڑ دیتا ہے۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹاتی وہ بالکل اسی کے انداز میں اسے نصیحت کر رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر آئمہ مجھے اندھیرا پسند ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے میرا ساتھی رہا ہے۔ آنکھوں پر کشن رکھ کر اس نے روشنی کو خود تک آنے سے روکا تھا۔ بالکل نہیں بھائی، یہ آپ نہیں بلکہ آپ کے اندر کی بیزاریت بول رہی ہے۔ چلے اٹھے جلدی سے، اچھے بچوں کی طرح کھانا کھائیں، صبح ناشتہ بھی آپ نے ڈھنگ سے نہیں کیا۔ آئمہ نے ضدی انداز میں کہا تو وہ بولا، پلیز ضد مت کرو نائمہ، میرا موڈ نہیں۔ اس نے باقاعدہ کروٹ لے کر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا اور ساتھ ہی صاف انکار بھی کر دیا تھا۔ ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ آئمہ نے فوراً دوسرا حربہ آزمایا تھا جو تھوڑی دیر بعد اسے سستی سے اٹھتا دیکھ کر کارگر ثابت ہوا۔ آئمہ تم یہ بچوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو، بڑی ہوگی اور ایک بچے کی ماں بن چکی ہو۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ ہاں تو اگر میں بڑی ہو گئی تو آپ بھی تو بچے نہیں رہے۔ آئمہ مسکراتی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے سچ میں بھوک نہیں، تو پھر کیوں ضد کری تم؟ اوکے میں جانتی ہوں بھائی کہ آپ کو بھوک نہیں، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے لیے۔ یاد ہے کہ بچپن میں جب بھی میں یہاں آتی تھی تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی۔ ماما کی غلطیوں کا بدلہ آپ مجھ سے لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آئمہ کی بات پر سکندر نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئمہ مجھے ایسا کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملنا تھا، کیونکہ میں بدلہ لینے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ اچھا، اور ظلم؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک اسسٹنٹ اپوائنٹ کر رکھی ہے اور کافی روب رکھتے ہیں اس پر۔ آئمہ نے ہونٹ بیچ کر اپنے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے دیکھا جو اس کی بات پر چونکا۔ مگر آئمہ یہ ظلم تو نہیں ہوا، باس کا کام تو یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، مطلب کہ باس کے مخبر نے سچ بات بتائی تھی؟ ہاں، تمہارے مخبر کو نا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آج آفس جا کر میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ سکندر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا، بھائی خبردار اگر آپ نے حماد بھائی کو کچھ کہا تو میں آ کر بتاتا ہوں تمہیں۔ سر ہلا کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ ہاں تو اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ تھوڑی دیر بعد آستین کوہنی تک چڑھا تھا وہ اس سے بولا جو پلیٹ میں سبزی نکال رہی تھی۔ بھائی میں نے آپ کی فیوریٹ سبزی بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اچھا، مگر میں کبھی بھی کھانے کے معاملے میں اتنا ڈرامے باز نہیں رہا۔ اس کی بات پر آئمہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل صاف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ اور تم بیٹھی کیوں ہو؟ چلو بیٹھو، تم بھی سٹارٹ کرو۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ بولا، بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے آپ سے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ آئمہ کی بات پر کھل کر مسکراتے ہوئے اس نے اگلا نوالا آئمہ کی طرف بڑھایا۔ پتہ ہے بھائی، آپ ہر ویکنڈ پر مجھے گھمانے بھی لے کر جاتے تھے۔ وہ بچپن کی باتیں یاد کرتے ہوئے بولی، ہاں، اور تم اسی وجہ سے اپنے ڈیڈ سے ڈانٹ بھی سنتی تھی، یاد ہے تمہیں؟ بھائی مجھے کبھی بھی ڈیڈ اور ذیشان بھائی کی کمپنی بالکل اچھی نہیں لگی۔ آئمہ نے برا سا منہ بنا کر کہا تو وہ بولا، کیوں؟ حالانکہ وہ تمہارے اپنے ہیں۔ بھائی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ ہیں۔ اسکول ٹائم میں میرے ہر اسٹیج شو میں آپ ضرور آتے تھے، صرف میری محبت اور میری ضد پر، حالانکہ یہ ذمہ داری میرے ان سو کالڈ اپنوں کی تھی۔ اوکے آئمہ، اسٹاپ اٹ، لیٹس چینج دا ٹاپک۔ سکندر جیسے بور ہو گیا تھا ان کڑوی باتوں سے۔ اوکے چلیں پھر آپ بتائیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے مزے سے بولی، آئمہ
چینج دا ٹاپک ونس اگین، سکندر نے غصے سے کہا تو اب کی بار آئمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بابا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آفس سے جلدی فری ہونے پر وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا ہاسپٹل آ گئی تھی۔ ساتھ ہی ہمنا کو بھی انفارم کر دیا تھا تاکہ گھر جاتے ہوئے وہ اسے ہاسپٹل سے پک کر لے۔ اس کے آنے پر وہ چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولے، بالکل فٹ اینڈ فائن ہوں میں۔ جھوٹ مت بولیں بابا، مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نرس سے ضد کر کے بد پرہیزی کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھتے وہ خفگی سے بولی تھی۔ ارے نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر میں ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گیا تو اس میں ان کا گھاٹا ہے نا، اس لیے تمہیں الٹی سیدھی بٹی پڑھاتے ہیں تاکہ تم مجھے گھر نہ لے کر جاؤ۔ بس کریں بابا، آپ صرف گھر جانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں نا؟ اس کے سوال پر انہوں نے معصومیت سے سر ہلا دیا تھا۔ بس آپ بہت بری طرح سے ٹھیک ہو جائیں نا، پھر میں پکا آپ کو گھر لے کر جاؤں گی۔ ان کی سینے پر سر رکھے وہ ان کے وجود سے اٹھتی پدرانہ خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، تم خواہ میری فکر میں پریشان رہتی ہو۔ اس کے بالوں کو دھیرے سے سہلاتے ہوئے وہ آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں خوف تھا اس بات کا کہ کوئی کہیں ان سے چھین نہ لے اسے۔ وہ دونوں باپ بیٹی اپنی اپنی دنیا میں اس قدر گم تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑا وہ شخص انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی شفاف گرے آنکھوں میں ایک چمک تھی، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانے کی چمک۔ آج آفس کیوں نہیں آئے تھے؟ چمچ بھر کر آئس کریم منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے حماد کو سوالی نگاہوں سے دیکھا جو ہاتھ میں پکڑی چیز سینڈوچ کو بڑے چاؤ سے کھا رہا تھا۔ ڈیڈ کا آفس میں کچھ کام تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ سینڈوچ حلق سے نیچے اتار کر وہ اب اگلا بائٹ لینے کی تیاری میں تھا۔ اچھا، اور تمہارا دوست کیوں نہیں آیا تھا؟ کون؟ سکندر؟ اس کا آفس ہے، وہ جب چاہے آئے جب چاہے نہ آئے۔ وہ بے دھیانی میں بولتا اچانک رکا اور پھر چونک کر اسے دیکھنے لگا جیسے اتنی دیر سے وہ خواب میں تھا۔ سکندر آج آفس نہیں آیا تھا، پر کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار مجھے کیا پتا؟ اریبہ نے کندھے اچکا کر لا علمی ظاہر کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تم ماہم سے پوچھتی نا، اسے تو پتا ہوگا۔ ہاں اچھا، جیسے تمہارا وہ دوست سکندر اسے سب کچھ بتا دیتا ہے نا کہ اسے سب کچھ پتا ہوگا۔ اریبہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا اسے بھی نہیں پتا؟ لیکن کیوں یار؟ اب کی بار حماد پریشان ہوا تھا۔ حماد وہ تو صرف اس کی اسسٹنٹ ہے، لیکن تم تو اس کے فرینڈ ہو نا، تو تمہیں کیوں نہیں بتایا اس نے؟ پتہ نہیں، کوئی ہوگی وجہ، شاید طبیعت خراب ہوگی اس کی۔ حماد نے بظاہر یہ بات تو کہہ دی، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ ہاں ربیہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے ربیہ کو بتایا لیکن ماہم کو نہیں۔ گڈ۔ ہاں نا، اسی بات پر تو ماہم بھی غصہ تھی کیونکہ ربیہ نے اسے بہت باتیں سنائی تھی۔ اچھا کیا کہا تھا اس نے؟ بس کر دو، جیسے تم نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا کہا ہوگا نا۔ اریبہ کے گھورنے پر وہ سٹ پٹا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا اس کے موبائل نے چنگاڑتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ یہ دیکھو، اتنے دل سے ہم دونوں اس شیطان کو یاد کر رہے تھے نا، اس نے ہمیں خود ہی کال کر لی۔ حماد نے اسکرین پر چمکتے سکندر کی فوٹو کے ساتھ اس کے نام کو اریبہ کی آنکھوں کے سامنے کیا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کال سپیکر پر کرنے کو کہا۔ حماد نے موبائل کو ٹیبل کے بیچ میں رکھتے ہوئے کال پک کر کے سپیکر آن کر لیا۔ ہاں بولو سکندر۔ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اگر ڈیٹنگ کر چکے ہو تو باہر آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ سکندر کی سرد آواز سپیکر سے ابری تھی۔ اس نے گھور کر موبائل کو دیکھا جبکہ سامنے بیٹھی اریبہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ اوکے آئی ایم کمنگ۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا جو اب منہ پھاڑ کر ہنسے جا رہی تھی۔ ہاں تم تو صرف ہنسو بس، وہ چڑھ کر بولا۔ تو اریبہ نے پوچھا، ویسے کیا ہم ڈیٹ پر تھے؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں ڈیٹ پر لے جانے کا۔ حماد کی بات پر اریبہ دوبارہ سے ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھو جب ہنسی سے تمہارا دل اور پیٹ دونوں بھر جائے نا تو میری کار لیتی جانا۔ کچھ نوٹ والیٹ سے نکال کر اس نے پلیٹ پر موجود بل پر رکھے اور گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اور دھیان سے چلانا، کہیں کسی سے ٹکرا مت دینا، بہت قیمتی کار ہے میری۔ اور ریلی کیا مجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟
اریبہ نے پوچھا تو وہ بولا ہاں تم سے بھی زیادہ قیمتی۔ پھر اریبہ کے گھرنے پر وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے نگاہیں یہاں وہاں دوڑائی تو تھوڑی ہی دور پر اسے بلیک کلر کی SUV کھڑی دکھائی دی۔ سر ہلا کر وہ آرام سے چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا اور اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ بڑی جلدی آگے تم؟ میں نے سوچا گرل فرینڈ کا بہانہ کر کے دیر سے آؤ گے۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بولا سکندر وہ گرل فرینڈ نہیں ہے میری۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس کا گرل فرینڈ کہنا زہر لگا تھا۔ اچھا نا، شروعات تو گرل فرینڈ سے ہی ہوئی تھی نا تمہاری؟ سکندر مزید لے کر بولا تو حماد اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ ہم بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں، اس لیے تم کائنڈلی اپنی عادت سدھار لو اور یہ گرل فرینڈ کہنا بند کرو اسے پلیز۔ اوہ ریئلی؟ بٹ تمہیں پتا ہے میں اسے یہی کہوں گا چاہے تم 3 یا 4 بچوں کے ابا ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ سکندر کو بہت مزہ آتا تھا حماد کو تنگ کرنے میں۔ سکندر چینج دا ٹاپک، جسٹ چینج دا ٹاپک آئی سیڈ۔ حماد بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا چینج دا ٹاپک، یا رائٹ چینج دا ٹاپک۔ سکندر تیزی سے موڑ کاٹتا ہوا آرام سے بولا ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جس کے چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا۔ کہیں نہیں، بس ایک لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ لیکن میرا موڈ نہیں سکندر۔ ہاں بالکل، تمہاری ڈیٹ جو خراب کرتی میں نے، اس لیے تمہارا موڈ نہیں نا۔ سکندر کے مزاحیہ لہجے پر حماد نے گھور کر اسے دیکھا۔ اریبہ نے بتایا کہ تم آج آفس نہیں گئے تھے، خیریت تھی؟ وہ مطلب کی بات پر آئے تو سکندر بولا ہاں تم بھی تو نہیں گئے تھے، کیوں بتاؤ مجھے؟ اس کے الٹا سوال کرنے پر حماد کو غصہ آیا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا نا، اس لیے میں نہیں آیا۔ اچھا مجھے بھی کام تھا اس لیے میں نہیں آیا؟ سکندر اسی کے انداز میں اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تم میری نقل اتارے ہو؟ بالکل نہیں، میرے پاس اتنا فضول دماغ نہیں حماد کے فضول لوگوں کی نقل کرتا پھروں۔ سکندر نے نظریں ونڈ سکرین سے ہٹا کر لمحے بھر کو حماد کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا سوری یار، بتاتا ہوں تمہیں، میں آج ہاسپٹل گیا تھا۔ سکندر کی اگلی بات پر حماد چونک کر اس کی طرف مڑا۔ کیا سچ میں؟ تو ملے انصاری سے، اس سے بات کی؟ حماد کے انداز میں ایک جوش سا تھا۔ نہیں، ماہم بھی وہیں تھی۔ اوہ، تو پھر کیا خاص بات ہوئی، بتاؤ مجھے۔ میں نے اس کے ڈاکٹر سے بات کی ہے حماد، اس کے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہے اور بہت دھیان سے بھی کرنا ہے۔ بالکل آسان سا کام ہے یار، گن پوائنٹ پر ماہم سے نکاح کر لو۔ حماد کی بات پر سکندر نے چونک کر حیرانی سے اسے دیکھا جو بہت سکون سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت معمولی کام ہے؟ سکندر نے اسے پوچھا تو وہ بولا دیکھو عام لوگوں کے لیے یہ مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن سکندر کے لیے تو بالکل مکھی مارے جیسا یہ کام ہے۔ ہاں جیسے میں تو اسی کام میں ماہر ہوں۔ ہاں، سکندر کو اس کا آئیڈیا بالکل بکواس لگا تھا۔ یار تھوڑے بہت تو یہ کام کیے ہیں نا، یاد ہے اس شخص کو کتنا تڑپا کر مارا تھا جس نے جہانگیر انکل کو گولی ماری تھی؟ اس کی بات پر سکندر کو اپنا ڈیڈ کا وہ ایکسیڈنٹ یاد آیا تھا۔ میں اس سے بھی برا کرتا حماد اس کے ساتھ اگر وہ آسانی سے اپنا دم نہ توڑتا تو۔ ایک دم سے سکندر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی جو بھی کیا تھا میرے آدمی نے کیا تھا۔ سکندر پھر آرام سے بولا تو حماد نے کہا ہاں تو پھر اس بار بھی اپنے آدمی کا سہارا لے لو، وہ جارج ہے نا سیریل کلر، اسے دیکھ کر تو میرے بھی دانت بجنے لگتے ہیں یار، اسی سے کام نکلوا لو۔ حماد آخری بات کہہ کر جھرجھری لینے لگا تو سکندر کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بس کرو یار، اتنا بھی خوفناک نہیں، بڑا ہی ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ بندہ ہے وہ۔ ساری گڈ لکنگ نا اس کے خوفناک امیج کے اندر جا چھپی ہے۔ ماہم کو بھی ڈرایا تھا اس نے پہلی ملاقات میں۔ سکندر اپنی اور ماہم کی پہلی ملاقات یاد کر کے ہنسا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اس بیچاری کی تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ اب کی بار وہ دونوں کہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کہا ہوگا جارج سے، ہے نا؟ نہیں، میں تو اسے جانتا تک نہیں، اس کی سی وی دیکھنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں علم ہوا تھا۔ اسی لیے تم نے اس کی اسسٹنٹ کو سیٹ پر رکھا تاکہ وہ ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے؟ اس کی بات پر سکندر نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تو اگر اتنی ہی محبت ہے تو اسے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟
اس کی اگلی بات پر سکندر نے گھور کر اسے دیکھا۔ حماد پھر سے بکواس شروع؟ ہاں جناب، میری باتیں تو اب بکواس ہی لگے گی نا۔ بائی دا وے، کیا ہم واقعی لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں؟ گاڑی کو اتنی دیر سے چلتا دیکھ کر اس نے الجھ کر سکندر کو دیکھا۔ ہاں بالکل، سکندر کے جواب پر حماد کا پارا ہائی ہوا تھا۔ خبیث انسان، خود تو روکھا پیکا موڈ لیے پھرتا رہتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ میری ڈیٹ برباد کر دی۔ حماد کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سکندر کا قتل ہی کر دے یا پھر کم از کم 3-4 ہاتھ ہی لگا دے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اب یہ تمہاری غلطی ہے، مجھے سیریس کیوں نہیں لیا؟ اس کی حالت پر سکندر کہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ رات کی سیاہی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ یوں ہی آرام سے کار ڈرائیو کرتا رہا جبکہ اگلی سیٹ پر بیٹھا حماد اپنی سیٹ ہلکی سی پیچھے کر کے اب اونگ میں جا چکا تھا۔ حماد اٹھ جاؤ، ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کی آواز دینے پر بھی حماد اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ باہر آ جاؤ اپنی نیند کی وادی سے، ورنہ میں گاڑی کا ہیٹر آن کر کے تمہیں گاڑی میں ہی بند کر دوں گا، پھر سڑتے رہنا تم اسی میں۔ اس کے جھنجھوڑنے پر حماد نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا جو اب گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ سکندر کا آخری جملہ اس کے ذہن میں گونجا تو وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا کہ کہیں سچ میں اسے لاک ہی نہ کر دے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے سامنے موجود عمارت کو چندھیائی نظروں سے دیکھا اور پھر حیرت سے آگے چلتے سکندر کو۔ خبیث آدمی، کچھ بتائے گا نہیں کہ کیوں آئے یہاں پر؟ سکندر کے جواب نہ دینے پر وہ منہ بنا کر اتنی زور سے بولا کہ آگے چلتے سکندر کی سماعت تک اس کی آواز بڑی آسانی سے پہنچ گئی۔ کچھ نہیں، بس چیک کرنے آیا ہوں۔ ڈیڈ صبح آئے تھے نا؟ حماد نے کہا تو وہ بولا، اور کیا تم آئے تھے؟ ہلکا سا پیچھے مڑ کر اس نے سوالی نگاہوں سے حماد کو دیکھا اور پھر آگے مڑ گیا۔ اب وہ دونوں اس بلڈنگ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دروازے پر موجود اسلحے سے لیس آدمی نے ان دونوں کو دیکھ کر الرٹ ہو کر سلام کیا، جس کے جواب میں دونوں نے سر کو ہلایا تھا۔ دراصل میری نیند نہیں کھلی تھی۔ گردن کی پشت کو سہلاتے وہ اٹک اٹک کر بولا، مگر خلاف توقع سکندر کے چہرے پر سکون تھا۔ صحیح۔ راہداری عبور کرنے پر سامنے کچھ لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہاتھ میں فائلز لیے جلدی میں کسی دوسرے فلور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں گروپس کی شکل میں کھڑی کسی بات پر بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سبھی انہیں دیکھ کر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ پھر ایک لڑکی جلدی سے سکندر کی طرف بڑھی اور چہرے پر ڈری سہمی سی مسکراہٹ سجائے بولی، ہیلو سر، آپ اس وقت؟ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ… میں یوں اچانک آفس کا چکر لگانے آ جاؤں گا، ورنہ آپ لوگ دکھاوے کے لیے صحیح اپنے کاموں میں بزی کے شو کرتے ہیں خود کو نا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سر تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کا سر شرمندگی سے جھک گیا تو وہ بولی، آئی ایم سوری سر۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ سب ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کوئی جواب دیتی، سیڑھیاں کراس کر کے کوئی تیزی سے ان تک آیا تھا اور وہ جارج تھا۔ سر، سب ٹھیک ہے یہاں پر؟ سکندر آنکھیں سمیٹتے ہوئے جارج کی طرف مڑ کر بولا۔ حماد نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہا تو وہاں موجود سبھی لوگ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ یس سر، ایوری تھنگ از فائن، سیکورٹی از ٹوٹلی ٹائٹ۔ جارج نے بڑے ادب سے اسے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سکندر بول اٹھتا، حماد نے کہا، ڈیڈ کہاں پر ہیں؟ سر، وہ تو میٹنگ روم میں ہے اور میں بھی وہیں تھا۔ جارج کے بتانے پر وہ دونوں اس کے ساتھ ہی میٹنگ روم کی طرف بڑھ گئے جو کہ دوسرے فلور پر تھا۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سکندر نے پوچھا، کیا کوئی خاص میٹنگ تھی؟ یس، ایک فارن کمپنی سے ڈیل کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ اوکے، کیا تم نے سب چیک کیا تھا؟ سب کلیئر ہے نا؟ یس سر، سب کلیئر ہے۔ میں نے اور سلیم سر نے خود چیکنگ کی تھی، بس آپ کا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ لیکن کیوں؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم امپورٹڈ ہو سکندر، تمہاری اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حماد کی بات پر سکندر نے ناپسندیدگی سے منہ بنایا تھا۔ اب وہ تینوں دروازے سے ایک ہال نما کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کمرے میں انٹر ہو کر وہ دونوں سلیم صاحب کی طرف بڑھے جو کسی نوجوان کے ساتھ کھڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ انکل سلیم۔ سکندر ان کے پاس پہنچ کر ان کو پکارنے لگا اور اس کی آواز سن کر وہ چونک کر اس کی طرف مڑے، پھر اشارے سے اس نوجوان کو کچھ کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ سکندر، میرے بچے، کیا حال ہے تمہارا؟ اور دیکھو، لندن سے آنے کے بعد تم ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے تھے۔ مسکرا کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا تو ان کے شفقت بھرے انداز پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔
سوری انکل، دراصل آفس کے چکر میں فرصت ہی نہیں ملی آپ سے ملنے کی۔ فرصت نکالا کرو نا بیٹے۔ اور نالائق حماد، کہاں تھے تم صبح سے؟ سکندر کا کندھا تھپکتے انہوں نے حماد کو گھور کر کہا۔ انکل یہ جناب تو ڈیٹ پر تھے آج۔ حماد کے منہ کھولنے سے پہلے ہی سکندر بول اٹھا اور بڑے شرارتی انداز میں حماد کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حماد تم باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے، ورنہ تمہاری اماں کو بھی نا اس شادی کے خلاف کر دوں گا میں۔ سلیم صاحب غصے سے بولے۔ نو ڈیڈ، آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے، حماد جلدی سے بولا، جبکہ ساتھ کھڑے سکندر نے اپنے ہونٹ بھینچ کر اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ڈیڈ کر دیجئے نا، ویسے بھی وہ لڑکی مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ کوئی پیچھے سے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بولا تو سکندر نے مسکرا کر اس لڑکے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بھی شرارت تھی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس سے کچھ دیر پہلے سلیم صاحب بات کر رہے تھے۔ یو ایڈیٹ، شادی تمہیں نہیں مجھے کرنی ہے، اس لیے تمہاری پسند کوئی خاص معنی نہیں رکھتی۔ حماد کندھے پر موجود اپنے بھائی کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے بولا تھا۔ لیکن بھائی بھابھی آپ کو نہیں مجھے چاہیے نا، اس لیے میری چوائس زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے نا سکندر بھائی؟ حماد سے بولتے ہوئے اس نے تائیدی نظروں سے سکندر کو دیکھا جو ان دونوں کی نوک جھونک کو مسکرا کر انجوائے کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے۔ سکندر تم کیا اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ تم تو میرے دوست ہو نا، میرا ساتھ دو تم۔ حماد نے سکندر کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ پہلے میرے بھائی ہیں، میرا ساتھ دیں گے۔ اوہ سکندر تم پلیز ان دونوں کو چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سلیم صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو لڑتا چھوڑ کر سکندر کو لیا کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بیٹے تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ کیسے سنبھالو گے یہ سب؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی اور پہلے والی بے فکری غائب تھی۔ ڈونٹ وری انکل، میں سب سنبھالوں گا، آپ فکر مت کیجیے، سکندر نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ بولے۔ اچھا اور وہ لڑکی اور یہ کمپنی، ان دونوں کا کیا سوچا ہے؟ انکل اس لڑکی کے بارے میں بھی میں نے کچھ سوچ رکھا ہے، فی الحال تو کچھ کنفرم بتا نہیں سکتا، اور رہی بات اس کمپنی کی تو اسے اس کے اصلی حقدار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ ٹائم چاہیے یہ سب کچھ سیٹل کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور سوچتا ہوا تھا جیسے وہ آنے والے کل کے لیے کوئی پلان بنا رہا ہو۔ اچھا اور اس لڑکی کے بارے میں کسی کو پتہ چلا؟ نہیں ابھی تو فی الحال کسی کو خبر نہیں، بس آپ دعا کریں کہ سب کچھ ویسے ہو جیسے میں نے سوچ رکھا ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سب کچھ بہتر ہوگا، اور اللہ تو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے نا۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو سکندر، مجھے تم سے بہت محبت ہے، تمہیں جب بھی کبھی اپنے انکل کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے آواز دے دینا۔ سلیم صاحب محبت سے اس کا کندھا تھپک کر بولے تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ اوکے شیور انکل، میں ذرا جارج سے اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور بیٹا۔ سلیم انکل سے اجازت ملتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں جارج بڑے ادب سے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے الرٹ سے کھڑا تھا۔ جارج کم ود می۔ اس کا حکم ملتے ہی جارج سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا جو اب اس لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جو کنٹرول روم کی طرف جاتی تھی۔ اس بلڈنگ کو اپنے انڈر لینے کے بعد سکندر نے اس میں کنٹرول روم اضافی طور پر بنوایا تھا تاکہ وہ پوری بلڈنگ اور بلڈنگ کے آس پاس جگہوں پر آسانی سے نظر رکھ سکے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ بلڈنگ کسی نیوز چینل کی بلڈنگ لگتی تھی، لیکن اندر داخل ہونے پر سب سے پہلے جو بورڈ نظر آتا تھا وہ تھا شیرازی ٹیکسٹائل کا تھا، جو اس بھیانک حادثے کے بعد دنیا والوں کی نظروں میں فلاحی کمپنی کو وقف کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی سکندر کا ہی آئیڈیا تھا جس میں سلیم صاحب اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے تھے۔ سکندر کی غیر موجودگی میں وہ اور حماد اس کمپنی کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ویسے تو اس کمپنی میں کام کرنے والے سبھی ورکرز پر سکندر کو پورا بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ الرٹ رہتا تھا کیونکہ شیرازی ٹیکسٹائل سے اس کا اور اس کے باپ کا ماضی جڑا تھا جو کسی خاص کی زندگی کا ایک خوفناک حصہ تھا۔ ارے ماہم، آج تمہارا باس بہت مہربان تھا کیا تم پر جو اتنی جلدی تمہیں فری کر دیا؟ ہم نے کافی دیر سے نوٹس کر رہی تھی ماہم کے انداز کو، جو بظاہر تو ٹی وی دیکھ رہی تھی لیکن اس کا ذہن کسی دوسری جگہ پر تھا۔ کچھ کہا تم نے ہم نا؟ ماہم نے چونک کر اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے ابھی نیند سے جاگی ہو۔ ہاں کہا تو تھا، بٹ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہمنا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا جو بلا وجہ چینل پر چینلیں بدلے جا رہی تھی۔ ہاں میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا واقعی؟ تو پھر اپنا پسندیدہ ڈرامہ چھوڑ کر اب تم بے وجہ چینل سرچنگ کیوں کر رہی ہو؟ ہمنا کی بات پر ماہم کے چہرے بدلتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے ٹی وی کو ہی بند کر دیا۔ یار بس میرا موڈ نہیں ہو رہا ٹی وی دیکھنے کا۔
کیوں؟ کیا سکندر نے کچھ کہا آفس میں؟ کہیں تمہیں آفس سے نکال تو نہیں دیا اس نے؟ نہیں، وہ تو آج آفس ہی نہیں آیا تھا، تو پھر کہتا کچھ کیسے؟ ماہم کے منہ بنا کر کہنے پر اس نے چونک کر اس کے 12 بجاتے چہرے کو دیکھا اور پھر دماغ میں کچھ کلک ہونے پر فوراً مسکرا دی۔ اچھا، تو اس لیے میڈم کا موڈ خراب ہے، یعنی ان کا سمارٹ سا ڈیشنگ سا باس آج آفس نہیں آیا؟ آہ بیچاری، وہ مزے سے بولتی اسے دیکھ رہی تھی جو اب چہرے پر سے کشن ہٹائے نہ سمجھی سے ہمنا کو گھورے جا رہی تھی۔ کیوں؟ تم نے بیچاری کیوں کہا مجھے؟ اور پتہ ہے وہ کوئی سمارٹ ورڈ نہیں، وہ تو ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے۔ کشن دوبارہ منہ پر رکھنے والی تھی وہ کہ ہمنا نے اچک کر اس کے ہاتھ سے کشن چھین لیا۔ تو پھر بتاؤ، وجہ کیا ہے تمہارے موڈ خراب ہونے کی؟ یار، میں اس کی اسسٹنٹ ہونا، مگر پھر بھی اس نے مجھے اپنے نہ آنے کی وجہ نہیں بتائی اور ربیہ کو ساری بات بتا دی۔ ماہم سے بھی زیادہ دیر تک کوئی بات دل میں رکھنے کی عادت نہیں تھی، اور نہ ہی ہمنا سے شیئر کیے بنا اسے سکون ملتا تھا، اس لیے وہ منہ پھلا کر ساری بات ہمنا کو بتانے لگی، جسے سننے کے بعد ہمنا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ بس اتنی سی بات؟ ہمنا، کیا تمہیں اتنی سی بات لگتی ہے؟ اس کھڑوس کی وجہ سے اس چڑیل ربیہ نے میری کتنی انسلٹ کی، مجھے کتنی باتیں سنائی۔ کیا تھا اگر وہ مجھے کال کر کے بتا دیتا؟ کال نہ صحیح ایک میسج تو کر سکتا تھا۔ کون سا اسے بیلنس کا ایشو تھا؟ ماہم کی سوئی ابھی تک اسی پر اٹکی ہوئی تھی۔ واہ ماہم، تم کتنی بدل گئی ہو یار، اچھے خاصے انسان کو کھڑوس اور جلاد، جبکہ اتنی خوبصورت سی لڑکی کو تم چڑیل کری ہو۔ اب میں سے کیا سمجھوں، بتاؤ ذرا؟ ہم نے اسے چھیڑ کر کہنے لگی، خوبصورت نہیں ہے وہ، بلکہ ایک نمبر کی چڑیل ہے ربیہ۔ 5 کلو کا میک اپ تھوپ کر آتی ہے اور سکندر کو امپریس کرنے کے لیے کبھی کیا کرتی ہے کبھی کیا، جبکہ آفس کا رول ہے کہ زیادہ میک اپ میں آفس نہیں آنا، پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ اگر یہی میں کروں تو جناب کا پارا تو 7ویں آسمان کو پہنچ جائے گا۔ ماہم نہ جانے کیوں بلا وجہ ہی غصہ ہو رہی تھی، وہ اپنی حالت کو سمجھ نہیں رہی تھی یا نہیں، لیکن اس کی باتوں کو غور سے سنتی ہمنا کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ آ رہی تھی۔ ہاں تو ماہم، تم بھی کر کے جاؤ نا 2.5 کلو کا میک اپ، میں کہہ رہی ہوں تمہیں کچھ نہیں کہے گا وہ، یہ رولز تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی اتنا پابند نہیں ہوتا اتنے رولز اور ریگولیشنز کا۔ نہیں ہمنا، پاگل ہو کیا؟ میں تو نہیں کروں گا اتنا میک اپ، میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے سکندر کے غصے کا خوف تھا۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا پاگل، یہ کوئی بات ہوئی؟ صرف پاؤڈر اور کاجل لگا کر کوئی آفس جاتا ہے کیا؟ نہ جانے کتنے کلائنٹس آتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی نظر تم پر پڑتی ہے، اور وہ تمہیں ایسے دیکھ کر کیا سوچیں گے، بلکہ تمہارے پاس سکندر کی امیج ان کی نظروں میں خراب ہوگی کہ کم سیلری دیتا ہوگا، تبھی تو اسسٹنٹ اتنی معمولی سی شکل میں رہتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا میری جان کہ کمپنی کی امیج ورکرز کی شکل و صورت اور فزیکل اپیرنس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ ہمنا تھی، دماغ گھمانے میں ماہر، بات کو اپنے مطلب میں لپیٹ کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں ماہر تھی، اور اس بار تو سامنے ماہم جیسی بھولی بالی لڑکی تھی جس پر ہمنا کی باتوں کا اثر چٹکی میں ہو جاتا تھا۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے ہمنا، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ماہم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی سر ہلا کر بولی تو ہمنا نے اس کے چہرے سے ہی اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کر لی تھی، اس لیے ایک جاندار سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اب ٹی وی آن کر کے اپنا فیورٹ ڈرامہ ناگن دیکھنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ماہم کے دماغ کو ڈائیورٹ کرنا، اور وہ اپنے مقصد میں بڑی آسانی سے کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اب بس سیمپل دیکھنے کا ویٹ تھا، جو یقینی طور پر اسے صبح ملنے کی پوری امید تھی۔ جبکہ اپنے خیالوں میں گم ماہم کو ذرا بھی یہ خبر نہ ہوئی کہ ہمنا کے شیطانی دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی باتوں پر دماغ نہ لگاتی، لیکن اب تو دماغ اس کی باتوں میں لگ چکا تھا اور واپس مڑنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا دماغ آسانی سے اس راستے پر ڈائیورٹ ہو چکا تھا جس راستے پر ہمنا چاہتی تھی۔